محترم بزرگوں، عزیز بھائیوں، عزیز نوجوانوں، پردہ نشین، عزت مآب اسلامی ماں و بہنوں، اللہ رب العزت کے بے شمار انعامات اور احسانات ہیں کہ جس نے ہمیں دین اسلام عطا فرمایا۔ دین اسلام دین رحمت ہے، دین فطرت بھی ہے اور دین رحمت ہے۔ فطرت کہتے ہیں جو جیسا حکم ہونا چاہیے تھا ویسا ہی دیا ہے، جس چیز سے انسان کو رکنا چاہیے تھا اس سے ہی روکا ہے، یا یوں کہیں کہ جو چیز انسان کے لیے نقصان دہ تھی اس سے انسان کو روکا ہے، اور جو چیز انسان کے لیے فائدہ مند تھی اس کی انسان کو اجازت دی ہے۔ اور یہ دین رحمت ہے۔ رحمت کہتے ہیں ہر دکھ کے مقابلے میں جو راحت ہو، آرام ہو، تکلیف کے مقابلے میں آرام ہو، جہل کے مقابلے میں علم ہو تو وہ رحمت ہے، مصیبت کے مقابلے میں راحت ہو تو وہ رحمت ہے، غمی کے مقابلے میں خوشی ہو تو وہ رحمت ہے۔ عربی میں رحمت کا جو لفظ ہے اس کے معنی بڑے وسیع ہیں، اور دینے والا رب رحمان ہے اور رحیم بھی ہے، اور جو دیا ہے وہ رحمت للمؤمنین ہے۔ وَنُنَزِّلُ مِنَ الْقُرْآنِ مَا هُوَ شِفَاءٌ وَرَحْمَةٌ لِّلْمُؤْمِنِينَ، اور جن پر نازل کیا وہ رحمت للعالمین ہیں۔ وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِّلْعَالَمِينَ، تو کتنی رحمتیں جمع ہو گئی۔ تو دین اسلام انسانیت کے لیے کتنا رحمت ہے کہ دینے والا رب رحمان جو دیا ہے وہ رحمت للمؤمنین، اور جن پر نازل کیا ہے وہ رحمت للعالمین ہے۔ ساری کائنات کے لیے اللہ نے اپنے محبوب کو رحمت بنایا۔ وما ارسلناک الا رحمتا للعالمین، میرے محبوب میں نے آپ کو سارے جہانوں کے لیے، ساری کہکشاؤں کے لیے، سارے انسانوں کے لیے، حیوانوں کے لیے، جمادات اور نباتات کے لیے، جنات کے لیے، حشرات کے لیے، یہاں تک کہ درختوں، پتھروں، چرندوں، پرندوں اور چیونٹیوں کے لیے بھی محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم رحمت بن کر آئے۔ فرمایا چونٹی کو مت لتاڑا کرو اور اس کے بلوں میں پیشاب نہ کیا کرو، اپنے پیشاب کی دھار میں اس سے غرق نہ کیا کرو۔ دیکھا نہیں؟ آپ کو لگے گا حقیر چیز ہے، دیکھیے قرآن کریم کا ایک صفحہ کھولیے، چونٹی کے خاطر اللہ نے حضرت سلیمان علیہ السلام کے لشکر کو ہی روک دیا ہے کہ میرے پیغمبر آپ اس وقت تک آگے نہیں بڑھ سکتے، آپ کا لشکر اس وقت تک آگے نہیں بڑھ سکتا جب تک ساری چونٹیاں اپنے بلوں میں داخل نہ ہو جائیں۔ تو یہ دین اسلام چونٹی کا بھی حق بتاتا ہے تو کس کا حق نہیں بتایا ہوگا۔ اور جہاں تک طریقے کی بات ہے تو انسان کے جو نجی معاملات ہوتے ہیں پاکی ناپاکی کے، وہاں تک اسلام نے انسان کی گائیڈ لائن جاری کی ہے، انسان کے لیے انسان کو گائیڈ کیا ہے۔ تو زندگی کا کون سا شعبہ ہوگا جہاں اسلام نے انسان کو تنہا چھوڑا ہوگا؟ وہ زندگی کا کوئی گوشہ نہیں ہے۔ ہر موقع پر، ہر گوشے پر، ہر حال میں، ہر موڑ پر اسلام انسان کی مکمل رہبری اور رہنمائی کرتا ہے۔ خاص کر مومن یہ نہیں کہہ سکتا کہ یہ میرا نجی کام ہے، تجھے کسی جگہ آزاد نہیں چھوڑا۔ ہر زندگی کے ہر زاویے، ہر شعبے میں ہر زاویے بتائے دین اسلام نے۔ اس لیے جو ہے دین اسلام کو ہم اپنے اذہان میں، اپنے قلوب میں بوجھ نہ سمجھا کریں۔ یہ رحمت ہے، یہ ساری انسانیت کے لیے بھلائی اور خیر خواہی ہے۔ سراپا رحمت بن کر محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے، آئے بہت پاک و مکرم بن کر، مگر آیا نہ کوئی رحمت عالم بن کر صلی اللہ علیہ وسلم۔
ساری کائنات، سارے انسانوں کے لیے، سارے انسانوں کے سارے طبقات کے لیے رحمت بن کر آئے۔ وہ انسان چاہے وہ کسی بھی جو ہے برادری سے تعلق رکھتا ہو، کسی بھی جغرافیائی ملک سے تعلق رکھتا ہو، اسلام نے انسان کے حقوق بتائے اور بنیادی جو انسانی حقوق ہیں اس میں برابری کا سب کو حق دیا، انسان کو عزت دی، باقی ساری چیزوں سے اونچا اٹھایا۔ وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آدم، ہم نے آدم کی اولاد کو سب سے زیادہ قابل تکریم اور قابل عزت بنایا ہے۔ انسانیت پہلے گری ہوئی تھی، دبی ہوئی تھی، سہمی ہوئی تھی، ڈری ہوئی تھی، چیزوں سے ڈرتی تھی، پتھروں سے ڈرتی تھی، کیڑوں سے ڈرتی تھی، سورج سے ڈرتی تھی، چاند سے ڈرتی تھی۔ ڈری ہوئی اور سہمی ہوئی انسانیت کو کہا والتین والزیتون وطور سینین وہذا البلد الامین لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم۔ قسمیں کھا کے کہا وہ انسان سب سے بیوٹیفل بھی تو ہے اور سب سے بیسٹ بھی تو ہے۔ تو گردن اٹھا کے جی، تیری گردن میں نے اونچی رکھی۔ اونٹ چارہ چرے گا جھک کے، بکری چارہ چرے گی جھک کے، تو کھانے کے لیے سر نہ جھکانا، ہاتھ میں لقمہ اٹھا کے منہ تک پہنچانا۔ تیرا سر میں نے سیدھا رکھا ہے، یہ میرے سوا کسی کے آگے نہیں جھکے گا۔ یہ عزت دی ہے انسانیت کو، یہ توحید کا جو تحفہ دیا ہے۔ لفظ الگ الگ ہوتے ہیں، کوئی کہتا ہے ایمان بناؤ، کوئی کہتا ہے عقیدہ درست کرو، کوئی کہتا ہے عقیدہ توحید پہ ذرا دھیان دو۔ یہ لفظ الگ الگ ہیں، بات ایک ہی ہے۔ جو انسان کو یہ جملے نے عزت دیتے ہیں، آپ نے سنا ہوگا سادے بھائیوں سے سادے جملے، ایک اللہ سے ہونے غیر اللہ سے کچھ نہ ہونے کا یقین پیدا ہو جائے تو کامیاب ہے۔ یہ کہنا تو آسان ہے، سننا بھی آسان ہے، لیکن ساری مخلوقات کتنی ہے، ساری کائنات کتنی ہے، بڑی بڑی اثر ڈالنے والی مخلوقات رہتی ہیں۔ فرمایا کسی کا اثر مت لو، کسی سے متاثر ہونے کی کوئی ضرورت نہیں، ہوگا وہی جو تیرا رب چاہے گا۔ کیا اسٹیٹس دیا ہے، کیا مقام دیا ہے، یہ عزت دی ہے اسلام نے توحید کے ذریعے سے انسان کو۔ اور ساری زندگی کے ہر شعبے میں جو بھی حکم بتایا ہے، ہمارا ذہن وہاں تک اگر نہ پہنچے تو الگ بات ہے، ہمارا نفس وہاں جانے تو تیار نہ ہو تو الگ بات ہے، ورنہ جو حکم دیا ہے، جو سنت بتائی ہے، جو طریقہ بتایا ہے، اس میں دنیا میں بھی کامیابی ہے، آخرت میں کامیابی ہے، دنیا میں سکون ہے، آخرت میں سکون ہے، دنیا میں بھلائی ہے، آخرت میں بھلائی ہے۔ اب نوجوان بیٹھے ہیں میرے سامنے، کئی نوجوانوں کا آج کل عجیب شوق ہوتا ہے، مول صاحب تعویذ بنا کے دیو، چین کو نہیں مل رہا ہے، چین تو تیرے گلے میں لٹک رہی ہے، گھڑے سے مل لے گی۔ اے تو مول صاحب سانس پہ آئی ہے، نئے پیروں کا تو گھرالی سانس کاٹ دے گی۔ اب یہ سکون تلاش کرتا ہے تعویذ میں، لیکن اس سے پوچھو کہ محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم نے مردوں کو سونا پہننے سے منع کیوں کیا؟ مولویوں کی نہیں مانی تو جرمنی کا ڈاکٹر اٹھا، چائنا کا، اس نے 2024 میں ریسرچ پیش کیا کہ اسلام نے عورت کے لیے سونا حلال کیا ہے اور جو ہے مرد کے لیے حرام کیا ہے۔ وجہ کیا ہے؟ کوئی الگ مخلوق ہے؟ دونوں انسان ہیں، عورت بھی انسان ہے اور مرد بھی انسان ہے۔ عورت کے لیے تو حلال ہے سونا، مرد کے لیے حرام کیوں ہو گیا؟ اس نے ریسرچ کیا، تحقیق کیا تو اس نتیجے پر پہنچا کہ سونا جب باڈی سے ٹچ ہوتا ہے تو باڈی کے اندر ایسے جراثیم پیدا کرتا ہے جس کا دنیا میں کسی کے پاس کوئی علاج نہیں ہے۔ اس سے پوچھا گیا کہ تو پھر اس کا علاج کیا ہے؟ انسان شوق سے انگوٹھی پہن لیتا ہے، انسان گلے میں سونے کی چین ڈال دیتا ہے، سونے کا کڑا پہنتا ہے، عورتیں زیور پہنتی ہیں، تو پھر انسان کی باڈی کے اگر سونا ٹچ ہو جائے اور یہ جراثیم جو پیدا ہوتے ہیں، اس کا علاج کیا ہے؟ اس ڈاکٹر نے کہا علاج یہ ہے کہ باڈی سے خون نکالنا پڑے گا، ورنہ کوئی سرپ ہے نہ کوئی ٹیبلٹ ہے، کوئی ٹیبلٹ ہے۔ اب وہ بڑا مہربان ہے، منع ہونے کے باوجود تو نے انگوٹھی سونے کی پہنی،
गले में चैन डाली, चलते हुए तेरे पाँव के अंगूठे पे ठोकर लगी और नाखून से जो खून निकला वो उस जरासीम का इलाज था। औरतों के लिए हलाल क्यों है? अब तो बात खुल गई यार। वो कह रहा इलाज यही है कि हर महीने खून निकले, तो इलाज है हर महीने खून नहीं निकलेगा मर्द के, हर महीने तुझे ठोकर नहीं लगेगी, हर बार तू स्कूटी से नहीं गिरेगा। इसलिए इस्लाम ने कहा बेचारे को जरासीम से बचाने के लिए सोना पहनना ही हराम कर दो। क्या इस्लाम की रहमत है। एक एक हुक्म पे इस तरह। अब रिसर्च का जोर है क्योंकि एक एक हुक्म पे रिसर्च हो रहा है, वरना दुनिया भी 50,000 साल बाद भी वहां तक नहीं पहुंचेगी जहां मोहम्मद अरबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम 1450 साल पहले पहुंच गए, क्योंकि उनका कनेक्शन अर्श से जुड़ा हुआ था, अल्लाह से उनका। अल्लाह जानता है ना, जिसने इंसान बनाया वो जानता है कि इसका भला कहाँ है, इसका बुरा कहाँ है, इसके लिए कौन सा तरीका सही है। इसलिए फरमाया कि वमा अरसलनाका इल्ला रहमतल लिल आलमीन, मैंने अपने महबूब को सारे जहानों के लिए, सारे इंसानों के लिए और इंसानों के सारे तबकात के लिए रहमत बना कर भेजा है। अब कोई सा भी तबका उठा के देख लो, मुशरिक हो, यहूदी हो, ईसाई हो, मुस्लिम हो, पड़ोसी हो, रिश्तेदार हो, मुसाफिर हो, सीट पे साथी बैठा हो, सफ़र में साथ चल रहा हो, वो कौन सा आपका मुंसलिक है जिसका हक इस्लाम ने और कुरान ने न बताया हो। सबके लिए रहमत बनकर आए। मुशरिकीन मक्का दुआ कर रहे हैं, अल्लाहुम्मा इन काना हाज़ा हुवल हक़्क़ मिन इंदिक फ़अम्तिर अलैना हिजारतम मिनस समा अव इत्तिना बिअज़ाबिन अलीम। या अल्लाह, अगर ये कुरान सच्चा है, तेरा महबूब अगर सच्चा है, हम तो नहीं मानते, अगर सच्चा है तो हम पर आसमान से पत्थरों की बारिश बरसा या हम पर कोई दर्दनाक अज़ाब ही भेज दे। ये खुद खाने काबा का गिलाफ पकड़ के अबू जहल एंड टोला बद्दुआ कर रहे हैं अपने लिए कि अल्लाह अगर तेरा महबूब सच्चा है, कुरान सच्चा है, तो आप पत्थरों की बारिश बरसा दे। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने जिब्रील को भेजा, कहा जाओ मेरे महबूब से कहो कि अज़ाब तो ये मांग रहे हैं, मांगने के बावजूद नहीं देता। क्यों नहीं देता? कुरान ने जवाब दिया है, वमा कान अल्लाहु लियुअज़्ज़िबहुम व अंत फीहिम। मेरे महबूब अज़ाब इसलिए नहीं देता कि मक्का की गलियों में तू भी तो चलता हुआ नजर आता है, तेरे कदमों की बरकत से मैं इन्हें भी अज़ाब नहीं देता। तो मुशरिकीन के लिए रहमत बनकर आए कि नहीं आए? हाँ, मुशरिकीन के लिए। मुशरिकीन मक्का ने डिमांड की, ये जो कोहे सफ़ा, ये सफ़ा का जो पहाड़ है, ये पहाड़ी है, इसको सोने का बना दो तो हम इस्लाम कबूल करेंगे, ईमान लाएंगे। मोहम्मद अरबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जब ये उन्होंने ऑफ़र की तो हाथ उठाए दुआ के लिए, हाथ उठा दिए। हालांकि एक मौके पे अल्लाह ने ऑफ़र की, मेरे महबूब अगर आप कहें तो मैं अरब के पहाड़ों को सोने का बना दूं, आप जहाँ जाएंगे वहाँ ये सोने के पहाड़ आपके साथ जाएंगे। बल्कि लिखा है उलमा ने कि अल्लाह ने पहले सोने के बनाए फिर पूछा। आज भी सऊदी अरब के पहाड़ों के ज़र्रात में सोना मिलता है, पहले बना दिए सोने के पहाड़, फिर पूछा अपने महबूब से, मेरे महबूब अगर आप कहें तो इन पहाड़ों को सोने का बना दो। फरमाया नहीं मेरे अल्लाह, मुझे तो एक दिन खिला ताकि शुक्र अदा करूं, एक दिन भूखा रख ताकि सब्र करूं। लेकिन जब मुशरिकीन मक्का ने डिमांड की है कि ये कोहे सफ़ा को, पहाड़ी को सोने का बना दो, हम ईमान लाएंगे, मोहम्मद अरबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हाथ उठाए, या अल्लाह अगर उतबा, शैबा, अबू जहल, अबू लहब को हिदायत मिल रही है, इनके लिए अगर जन्नत का रास्ता खुल रहा है तो तेरे लिए क्या मुश्किल है, इस पहाड़ी को सोने का बना दे। दुआ कर रहे हैं, जिब्रील आया, अल्लाह कह रहे हैं मेरे महबूब आपके कहने पे सोने का तो बना दूंगा, लेकिन सोने का बन जाने के बावजूद अगर इन्होंने नहीं माना तो यही पहाड़ उठाकर इनके सर पे मारूंगा। मोहम्मद अरबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की रहमत देखिए, दुआ बदल दी। फरमाए अल्लाह सोने का बनाना टाल कर दे, इनके सरों से अजाब टाल दे। मुशरिकीन के लिए रहमत बनकर आए। यहूदियों का बच्चा बीमार होता है, देखने जाते हैं और कहते हैं बड़ा मोहब्बत की, बड़ी मोहब्बत की,
بڑے میرے حسن کے قمقمے دیکھے، آخری وقت ہے، سکرات میں ہے، کلمہ پڑھ لے۔ اب اس کے والد نے بھی کہہ دیا کہ جو ابو القاسم صلی اللہ علیہ وسلم کہہ رہے ہیں وہ آپ کلمہ پڑھ لو۔ اس بچے نے کلمہ پڑھا ہے، یہودی بچہ، وہ تو کلمہ تو آخری وقت میں پڑھا ہے، لیکن عیادت کرنے کس وقت جا رہے ہیں؟ جب وہ بچہ یہودیت میں ہوتا ہے تب ان کی عیادت کرنے جا رہے ہیں، بلکہ یہودی کا جنازہ دیکھ کر کھڑے ہو گئے۔ کسی نے عرض کیا اللہ کے رسول یہ دشمن کا جنازہ ہے، فرمایا ہے تو انسان، انسانیت کے احترام میں کھڑا ہوا ہوں۔ تو سارے انسانوں کے لیے رحمت بن کر آئے۔ عیسائیوں کا وفد آیا، مسجد نبوی میں ٹھہرایا، نجران سے بہت بڑا وفد آیا تھا، اور عجیب و غریب پوشاکیں، بڑے بڑے جبے۔ صحابہ کہتے ہیں ہم نے ایسا وفد نہیں دیکھا، بات کرنے کا انداز دو ٹوک۔ عصر کے بعد مسجد میں آئے، عصر کے وقت کہنے لگے مسلمانوں جس طرح تم یہ نماز پڑھتے ہو عصر کی، ہم بھی کچھ پوجا کرتے ہیں، ہم کہاں کریں؟ محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم عبادت اپنے طریقے سے میری مسجد نبوی کے اندر کرو، مسجد نبوی کے اندر کرو۔ عیسائیوں سے کہا جا رہا ہے، کسی نے کہا اللہ کے رسول، وہ خود بول پڑے کہ اللہ کے رسول ہم جب عبادت کرتے ہیں تو چہرہ مشرق کی طرف کرتے ہیں، فرمایا مشرق کی طرف کرو یا مغرب کی طرف، محمد تم سے نفرت نہیں کرتا۔ یہ پہلا سبق تھا کتاب خدا کا کہ ساری مخلوق ہے کنبہ خدا کا، وہی دوست ہے خالق دوسرا کا، ہاں خلائق سے ہے جس کو رشتہ ولا کا۔ یہ بھی ہے عبادت، یہ بھی ہے دین کہ انسان دنیا میں کام آئے، انسان کے انسان درد دل کے واسطے پیدا کیا انسان کو، ورنہ طاعت کے لیے کچھ کم نہ تھے کروبیاں، فرشتے کوئی کم نہیں تھے، تجھے درد دل دے کر بھیجا ہے، انسانیت کے لیے اپنے دل میں درد اور ہمدردی رکھا کر۔ عیسائیوں کے لیے رحمت بن کر آئے۔ عیسائیوں کی لڑکی آئی صفانہ، حاتم تائی کی بیٹی ہے، حضرت عدی کی بہن ہے، اور وہ اپنے تیروں کو زہر میں بجھا کر قسمیں کھا کر آئی تھی کہ نعوذ باللہ آج میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو قتل کروں گی، لیکن گرفتار ہو گئی۔ صحابہ نے پکڑا، نبی کی نگاہ دور سے پڑی کہ بچی کے سر پہ دوپٹہ نہیں ہے، تو اٹھے لپ کے آگے چلے، بلال جی آمنہ کے لال، فرمایا چادر لاؤ، کیا کریں گے؟ فرمایا وہ بیٹی ننگے سر ہے اس کے سر پہ ڈالوں گا۔ کسی نے کہا اللہ کے رسول دشمن کی بیٹی ہے، یہ عیسائی اور کرسچن ہے، دشمن ہے، اپنے تیروں کو زہر میں بجھا کر قسمیں کھا کر آئی تھی، آپ ان کے سر پہ وہ چادر ڈالیں گے جس چادر کی قسم اللہ عرش پہ کھاتا ہے؟ فرمایا ہاں ہاں اس کے سر پہ ڈالوں گا، اور پھر تاریخی جملہ کہا، فرمایا جانثارو وفادارو تابعدارو، بیٹی بیٹی ہوتی ہے چاہے اپنی ہو چاہے دشمن کی ہو، بیٹی بیٹی ہوتی ہے، سب کے لیے رحمت بن کر آئے۔ بیٹیوں کے لیے رحمت، یاد نعرہ دیا جاتا ہے بیٹی پڑھاؤ بیٹی بچاؤ، کہاں سے لیا گیا؟ محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات سے لیا گیا ہے، جو ورنہ محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد سے قبل بیٹیوں کو عرب کے بعض قبائل زندہ زمین میں گاڑ رہے تھے، بھائی اپنی بہن کو سجا کر چوراہے پہ بیچ رہا تھا، کوئی کہہ رہا تھا کہ ہمیں داماد پسند نہیں، کوئی کہہ رہا تھا ہمیں بہنوئی پسند نہیں، ماں کو وراثت کی طرح تقسیم کیا جا رہا تھا، بیوی کو ایام خاص میں مہواری کے دنوں میں جنگل میں چھوڑ کے آ جاتے تھے، کہتے تھے اس کا وجود ناپاک ہو گیا ہے، یہ ہمارے گھر میں نہیں آ سکتی، یہ کسی برتن کو ہاتھ نہیں لگا سکتی۔ ہندوستان میں ستی کی رسم عام تھی، اگر شوہر مر جاتا تو جو ہے بیوی کو اگنی میں کودنا پڑتا تھا، راجا مر جاتا رانی کو اگنی میں کودنا پڑ جاتا تھا۔ یہ رانیاں اگنی میں کیوں کودی یہ بھی ہسٹری میں لکھا ہے، اس لیے کہ دنیا میں جو عدت تھی، آج اسلام نے ایک عدت 4 مہینے 10 دن جو رکھی ہے، کتنی آسان ہے کہ آپ کو زیب و زینت اختیار نہیں کرنا ہے، بغیر کسی شدید ضرورت کے گھر سے باہر نہیں نکلنا ہے، بس اپنے گھر میں اگر 10 کمرے میں رہ سکتی ہے۔ یا ہم نے دیکھا کہ ہم عدت والی کو مرغی بنا دیتے کہ یہ کمرے سے باہر نہیں نکل سکتی، اس کے کمرے بچے نہیں جا سکتے، ایسا نہیں ہے اسلام میں۔
اسلام نے کہا تو زینت اختیار نہیں کر سکتی، تو بغیر شدید ضرورت کے گھر سے باہر، اگر بیمار ہو گئی ڈاکٹر کے پاس لے جانا پڑا تو جانا پڑے گا، ڈاکٹر گھر نہ آئے تو، بلکہ یہاں تک لکھا ہے اس کے بچوں کا کوئی کفیل نہ ہو، ایسی عورت کہیں سے اپنی مزدوری بھی کر سکتی ہے۔ اسلام نے عدت کو آسان کیا ہے، ورنہ پہلے عدت کیا تھی؟ عدت یہ تھی کہ شوہر کے مرنے پر عورت کو جنگل میں بٹھا کے آتے تھے کہ یہ منحوس ہے، اس کی نحوست سے اس کے گھر والا مرا ہے، اب اس کو جنگل میں چھوڑو، اس سے کھانا مت دو، اس سے پانی مت دو، تڑپ تڑپ کے مر جاتی۔ اس لیے رانیوں نے فیصلہ کیا تھا کہ ہمیں ایسی عدت نہیں چاہیے، جس دن ہمارا شوہر مرے اس دن ہم اگنی میں کود کے چٹا پہ لیٹ جائیں گی، مر جائیں گی، قبر میں اترنے کو تیار ہیں۔ رحمت بن کر آئے بیٹیوں کے لیے۔ فرمایا اللہ نے اگر کسی کو 2 بیٹیاں دی، 2 بہنیں دی، یا 3 بیٹیاں یا 3 بہنیں دی، ادب سکھاؤ، ان پہ خرچ کرو، ان کا نکاح کرو، یعنی جینے کا حق دو۔ دنیا عورت کو جینے کا حق نہیں دے رہی تھی، بھی جینے کا حق نہیں دے رہی تھی، تو فرمایا یہ بیٹی کو بچانے کے لیے کہا کہ جس نے اپنی بچیوں کو ادب سکھایا، اپنی بہنوں کو ادب سکھایا اور ان پر خرچ کرتے رہے اور نکاح کر دیا، یعنی جینے کا حق دے دیا، تو ایسے ماں باپ پر، ایسے بھائیوں پر جنت واجب ہو جاتی ہے۔ اور بیٹی کو پڑھایا بھی، بیٹی کو پڑھایا نا، اپنے گھر سے شروعات کی ہے، قرآن کی حافظہ بنی عورتیں اور طب کی بڑی ماہرہ بنی۔ پوچھنا گوگل سے شام کے ٹائم اگر وقت ملے تو، مشرق وسطیٰ کی سب سے پہلی نرس کون ہے؟ وہ کہے گا گوگل آپ سے کہ رفیدہ اسلمیہ انصاریہ۔ تم نہیں جانتے، آج بھی عیسائی دنیا جانتی ہے، آج بھی یہودی دنیا جانتی ہے۔ بحرین میں، ہالینڈ میں، یورپین میں جب کسی نرسنگ اسٹاف والے کو تمغہ ٹرافی دی جاتی ہے تو اس پہ لکھا ہوتا ہے رفیدہ اسلمیہ۔ یہ کون تھی؟ یہ نبی کی صحابیہ تھی۔ اس نے مشرق وسطیٰ میں سب سے پہلے سوتی کا کپڑا جلا کر زخموں کا علاج کیا تھا۔ یہ وہ عورت تھی جس نے حضرت سعد کی شہرگ کٹنے کے باوجود سب سے پہلے آپریشن کیا ہے، اسی رفیدہ نے کیا ہے۔ یہ رفیدہ ہے جس نے ایک بڑی بڑی صحابیہ عورت کو نرسنگ سکھائی۔ پڑھتے تو ہیں ہم کہ عورتیں گئی تھی خیبر میں، پڑھتے تو ہیں کہ فلاں جنگ میں عورتیں بھی گئی، نبی نے منع کیا، کہاں جا رہی ہو؟ یہ تو مردوں کا کام ہے، تم کہاں جا رہی ہو؟ کہنے لگی پیاسوں کو پانی پلا دیں گی، زخمیوں کا علاج کر دیں گی۔ پوچھو دماغ سے، بغیر سیکھے زخمیوں کا علاج کر دیا؟ نہیں، ذرا جاؤ سیرت پڑھو پتہ چلے گا۔ یہ وہ عورتیں تھی، چاہے ام رمان ہو، ام سلمہ ہو، حضرت عائشہ ہو، یہ وہ عورتیں تھی جنہوں نے مسجد نبوی کے سامنے بنے ہوئے رفیدہ کے خیمے میں بیٹھ کر نرسنگ سیکھی تھی۔ گوگل سے پوچھنا آپ، اور حضرت رفیدہ کو پڑھنا آپ، ہندی میں بھی مل جائے گا، انگلش میں بھی مل جائے گا، اردو میں بھی مل جائے گا۔ یہ بیٹی بچاؤ بھی محمد عربی کا نعرہ ہے، بیٹی پڑھاؤ بھی محمد عربی کا نعرہ ہے۔ ہجرت کر کے جب آئے مدینہ میں، عورتیں چھوٹی چھوٹی بچیاں استقبال کر رہی تھی تو وہاں رفیدہ بھی کھڑی تھی۔ اب جبینی بولتی ہیں، انسان کی پیشانی بول جاتی ہے۔ فرمایا یہ کون ہے؟ کہ سعد کی بیٹی ہوں اور طبیبہ ہوں، میں نے طب کا فن، ڈاکٹری کا فن، نرسنگ کا فن، یہ علم میں نے اپنے والد سے سیکھا ہے۔ جب مسجد نبوی بنی تو بڑے اہم کام ہوئے۔ مسجد نبوی کے پہلو میں چبوترا بنتا ہے جو تعلیم گاہ تھی مسلمانوں کی، اور مسجد نبوی کے سامنے خیمہ بنا، اس کو رفیدہ کو بٹھایا، رفیدہ کی تنخواہ طے کی اور عورتوں میں اعلان کیا اس لڑکی کے پاس جو علم ہے وہ تم بھی سیکھو۔ تو بیٹی بچاؤ بیٹی پڑھاؤ یہاں سے لیا گیا ہے۔ آج بھی بڑی بڑی اقوام متحدہ، بین الاقوامی یونین اور لٹریچر ہی دکھاتے ہیں، ورنہ انسانیت پہ، انسانیت کے ساتھ کیا کھیل کھیلتے ہیں وہ تو دنیا جانتی ہے کہ برما سے لے کر سیریا تک کیا ہو رہا ہے۔ انسانیت کے ساتھ جو ہے خون سے ہولی کھیلی جا رہی ہے۔ کیا لوگوں کو پتہ نہیں کہ فلسطین کے بچوں کی سسکیاں عرش تک پہنچ رہی ہیں؟ لیکن لٹریچر کیا دیتے ہیں کہ سارے انسان برابر ہیں، اور جو ہے کسی گورے کو کالے پر کوئی فضیلت نہیں ہے۔
میں نے غور کیا ایک دن کہ انہوں نے یہ بات لی کہاں سے ہے، تو پتا چلا یہ بات محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کے خطبے سے لی گئی ہے، جو خطبہ انہوں نے آخری حج کے موقع پر دیا تھا، لا فضل لعربی علی عجمی ولا لأحمر علی اسود، کسی عجمی کو عربی پر، کسی عربی کو عجمی پر، کسی افریقی کو امریکن پر، امریکن کو افریقین پر، کسی گورے کو کالے پر، کسی کالے کو گورے پر کوئی فضیلت نہیں ہے۔ فضیلت ہے ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم، جو اللہ تمہارا جو قد اونچا ہوتا ہے وہ خاندان یا پاندان سے نہیں، اچھے اعمال اور کرتوت سے قد اونچا ہوتا ہے۔ تقوی جن کے پاس زیادہ ہوتا ہے اتنا ہی وہ رب کے قریب ہوتا ہے۔ کیا معیار پیش کیا ہے۔ بہرحال تو محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم سب کے لیے رحمت بن کر آئے۔ جس طرح اللہ نے اپنے محبوب کو حسن صورت سے نوازا، ایسے ہی حسن سیرت سے بھی نوازا۔ جیسے ظاہری شکل خوبصورت تھی نا، ایسا حسین اور جمیل بنایا کہ سارے پیغمبروں کا حسن ایک طرف کر لو۔ اگر حضرت یوسف علیہ السلام اگر حسین تھے تو محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم حسینوں میں احسن، جمیلوں میں اجمل، کاملوں میں اکمل، شریفوں میں اشرف، نبیوں میں افضل، حسین، نازنین، محجبین، بہترین، بالیقین، شفیع المذنبین، رحمت للعالمین، راحت العاشقین، مراد المشتاقین، سید الانبیاء والمرسلین، ہاں سید الکوثر، شافع محشر، قمر لیلۃ البدر، دانائے سبل، ہادی سبل، برتر بالا قدر، سارے رسولوں کے سرور، سارے انبیاء کے افسر، اور رہبر و رہنما، خیر الورا، مقتدا و پیشوا، احمد مجتبی، محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے اشارہ کیا، صاحب قبر بول پڑے، تیرے میرے آقا نے اشارہ کیا تو کنکر بول پڑے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے عصا مارا، سمندر دو ٹکڑے ہو گیا، تیرے میرے آقا نے اشارہ کیا تو چاند دو ٹکڑے ہو گیا۔ وہ سمندر اس وقت پھٹا جب عصا سمندر تک پہنچا، لیکن محمد عربی کی انگلی چاند تک نہیں پہنچی تھی، صرف اشارہ تھا۔ تو اس میں اشارہ تھا، اے کلیم تیری نبوت وہاں تک جہاں تو پہنچے، اے حبیب تیری نبوت وہاں تک جہاں تو نہ بھی پہنچے۔ یہ اشارہ تھا اس میں۔ سارے حسینوں میں احسن، جمیلوں میں اجمل بنایا۔ جان وفا ہے میرا مصطفیٰ، روح ارض و سما ہے میرا مصطفیٰ، کاملیت آدم ہے میرا مصطفیٰ، افضلیت آدم ہے میرا مصطفیٰ، شم غار حرا ہے میرا مصطفیٰ۔ واضح لکھا ہوا ہے یہ قرآن میں، نہ تخیل تصور نہ دیوان میں، آدم و نوح ابراہیم و عمران سے ان اللہ اصطفیٰ ہے میرا مصطفیٰ۔ باقی نبیوں کو چنا تو کہا اصطفیٰ، پھر ان چنے ہوئے میں سے اپنے محبوب کو چنا تو فرمایا محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو اللہ تعالیٰ نے اپنے محبوب کو ایسا بنایا کہ ظاہری شکل بھی بڑی خوبصورت تھی۔ کسی نے کہا نا اللہ نے نام ہی اتنا میٹھا بنایا۔ وہ انور مسعود ایک مزاحیہ شاعر ہیں، لیکن سیرت پہ جب قلم اٹھایا تو کمال کر دیا۔ کہتا ہے ان کا نام لبوں پر آئے، میٹھا میٹھا منہ ہو جائے، ان کے بول بہاروں جیسے اور اصحاب ستاروں جیسے، ان سا پیارا اور نہ کوئی، ان سے بچھڑ کے لکڑی روئی۔ اب یہ کوئی ایسے شعر نہیں ہے، بخاری کی روایت سنا رہا ہے۔ بخاری میں روایت ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم ایک کھجور کے سوکھے تنے کا سہارا لے کر جمعے کا خطبہ دیتے تھے۔ ایک انصاری عورت نے، جس کا غلام ایک بڑھئی تھا، 3 زینوں والا ممبر بنایا۔ پہلی مرتبہ جمعے میں محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم اس سوکھے تنے کو چھوڑ کر جب ممبر پہ خطبہ دینے کھڑے ہوئے تو صحابہ کہتے ہیں مسجد کے اندر کسی کے زور زور سے رونے کی آواز آئی۔ وہ آواز یوں تھی جیسے وہ ماں رو رہی ہو جس کا بچہ گم ہو گیا ہو، جیسے کوئی 9 مہینے کی گابن اونٹنی بلک رہی ہو، جیسے کوئی بیل آواز نکال رہا ہو۔ لوگ حیران تھے کون رو رہا ہے۔ محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم نے محسوس کیا یہ کوئی اور نہیں، وہی سوکھا تنا میری تھوڑی جدائی برداشت نہ کر سکا۔ وہ اس بات پہ رو بیٹھا کہ میرے آقا نے میرا سہارا چھوڑ کے ممبر پہ کھڑے ہو گئے۔ محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم
جس طرح حسن حسین کے لیے خطبہ چھوڑا تھا، ایسے ہی سوکھے تنے کے لیے جمعے کا خطبہ چھوڑ دیا۔ ممبر سے نیچے اترے اور سوکھے تنے کے پاس گئے اور اس کو سینے سے لگایا، اس کے اوپر دست شفقت رکھا۔ صحابہ کہتے ہیں اس کی ہچکیوں کی آواز آ رہی تھی، ہم نے سنی۔ نبی اس سے کہہ رہے تھے تو کیا چاہتا ہے؟ کیا میں دعا کروں کہ تجھے اللہ کسی باغ میں لگائے اور سبز ہو کر لہلاتا رہے، یا پھر میں ممبر چھوڑ دوں، تیرا سہارا لے کر خطبہ دوں، یا تو کہے نا تو دعا کر دوں اللہ تجھے جنت میں پودا بنائے گا، وہاں ہر وقت محمد عربی کے چہرے کا دیدار کرتے رہنا۔ تو وہ اس بات پہ راضی ہو گیا۔ آج بھی منبر رسول کے نیچے وہ دفن ہے۔ وہ اس مسلمانوں پیغام ہے، ہمارے آقا وہ تھے جنہوں نے سوکھے تنوں سے یوں پیار کیا، سوکھی شاخ کو سینے سے لگایا اور سوکھی شاخ کے سر پہ دست شفقت رکھا، مسلمانوں کو میسج دیا کہ تو اگر کوئی یتیم ہے، غریب ہے، بے سہارا ہے، اس کو سینے سے لگاؤ، اگر کوئی یتیم ہے اس کے سر پہ دست شفقت رکھو۔ فرمائے انا وکافل الیتیم ہاکذا فی الجنت واشار بالصبابۃ والوسطی، فرمایا جو یتیم کی کفالت کرتا ہے وہ اس طرح جنت میں میرے ساتھ اکٹھا رہے گا۔ فرمایا الساعی علی الارملۃ والمسکین کمجاہد فی سبیل اللہ، جو کسی بیوہ کو سنبھالنے یا کسی غریب کو سنبھالنے کے لیے دوڑ دھوپ اور قدم اٹھاتا ہے تو وہ مجاہد فی سبیل اللہ سے بھی بڑا ثواب رکھتا ہے۔ رات بھر جاگ کر شب زندہ داری کرنے سے، تہجد گزاری سے بھی وہ بڑا ثواب رکھتا ہے کہ کسی انسان کے کام آتا ہے۔ کسی پریشان حال انسان کے کام آنا 10 سال کے اعتکاف سے بہتر ہے۔ کس کی ہمت ہے لگاتار 10 سال اعتکاف میں بیٹھ جائے مسجد میں؟ لیکن آپ 1 منٹ کسی غریب کے کام آ گئے تو آپ نے 10 سال کے اعتکاف کا ثواب حاصل کر لیا۔ سنبھالو ہاسپٹلوں کو، سنبھالو اڑوس پڑوس کو۔ خدا کی قسم نبی نے قسم کھا کے فرمایا، 3 قسمیں کھائی اور فرمایا لا یؤمن لا یؤمن لا یؤمن واللہ لا یؤمن واللہ لا یؤمن واللہ لا یؤمن۔ خدا کی قسم وہ مومن نہیں ہو سکتا، خدا کی قسم وہ مومن نہیں ہو سکتا۔ پوچھا گیا کون اللہ کے رسول؟ فرمایا وہ جس کی شرارتوں سے اس کا پڑوسی دکھی ہو۔ پڑوسی تو چھوڑو، تیری شرارتوں سے تیری مسجد کا امام بھی دکھی ہو جاتا ہے۔ تیری شرارتیں تو آسمان سے باتیں کر رہی ہیں، اگر تیرا پڑوسی تیری شرارتوں سے دکھی ہے تو کامل مومن نہیں ہو سکتا۔ اور فرمایا وہ جنت میں داخل نہیں ہو سکتا جو رات بھر سو جائے، عبادت میں گزارے۔ محدثی نے لکھا ہے رات بھر چاہے عبادت کرتا رہے، لیکن اگر اس کے پڑوس میں کوئی بھوکا انسان ہے، مسلم ہو یا غیر مسلم، عیسائی ہو یا کرسچن، سناتن دھرم کا ہو یا بدھسٹ ہو، اگر آپ کے پڑوس میں کوئی بھوکا انسان سو رہا ہے، آپ سجدوں پہ سجدے دے رہے ہیں، بھوکے انسان کو نہیں سنبھالا، فرمایا یہ بندہ مومن ہے، نہ مومن ہے نہ جنت میں جائے گا نہ جنت کی خوشبو پائے گا۔ ہم نے اسلام کو سمجھ لیا، تسبیح پڑھ لیں گے پکی جنت لکھا لی۔ حاجی صاحب سے میں سنایا کرتا ہوں لطیفہ، ہر سال عمرہ، ہر سال حج۔ کسی نے پوچھا حاجی صاحب یہ حج عمرے کا تو بڑا شوق ہے، لیکن دکان پہ بیٹھتے ہو تو ڈنڈی کیوں مارتے ہو، ٹھگی کیوں کرتے ہو، وہاں جھک وہ تولتے ہوئے ہم نے دیکھا ہے، بدماشی کرتے ہو، کہاں جانے کا ارادہ ہے؟ رات کو تہجد پڑھتے ہو، ہمیں لگتا ہے جنت میں جانے کا ارادہ ہے، لیکن دکان پہ دیکھتے ہیں تو ہمیں تو یوں لگتا ہے جہنم میں جانے کا ارادہ ہے۔ حاجی صاحب تو خود اپنی زبان سے بتا کہاں جانا ہے؟ کہنے لگا منہ جنت و جہنم کا تو بیرا کو نہیں، اللہ میاں نہ کہہ دوں گا جٹھے 2 روپے کو فائدہ ہے نا بٹھائی بیچ دے۔ اب یہ ہماری عبادتیں، بہرحال نماز کی توہین نہیں کر رہا، مسلمان کی آئیڈینٹی ہے اور پہچان ہے، نماز ساتھ میں رکھنی ہوگی۔ اچھا آپ دوسری کنٹری جاتے ہیں سب سے پہلے آپ کا ڈاکومنٹ چیک ہوتا ہے، عالم حشر میں سب سے پہلے نماز کا سوال ہوگا۔ یہ مسلمان کی پہچان ہے، مرد عورت بچہ سب جو آپ سارا مجمع نماز کی گرہ باندھ لیں کہ مسلمان بے نمازی نہیں ہو سکتا۔ کبھی پچھلے دنوں مشہور ہو گئی تھی دنیا میں بات کہ پٹھان کا بچہ کہیں بھی جائے گا نماز نہیں چھوڑے گا، کیونکہ انہوں نے میدانوں میں پڑھ کے دکھائی، کرکٹ کے میدان میں نمازیں پڑھ کے دکھائی، دنیا میں مشہور ہو گیا، سوشل میڈیا پہ لکھا گیا کہ پٹھان کا بچہ کہیں بھی جائے گا نماز نہیں چھوڑے گا۔ ایک کاش کہ یہ مشہور ہو جائے مسلمان کا بچہ کہیں بھی جائے گا نماز نہیں چھوڑے گا۔
نماز آپ کی آئیڈینٹی ہے، نماز آپ کی پہچان ہے۔ اسلام کے 3 بڑے شعبے ہیں۔ پہلا ایمانیات کا ہے، اس میں آپ کا عقیدہ درست ہونا ضروری ہے، آپ کا ایمان مضبوط ہونا ضروری ہے، اور جو ہے اپنے عقیدے کو شرک کی ملاوٹ سے بچانا ضروری ہے۔ اور اس کے بعد عبادات ہے، عبادات میں سب سے اہم نماز ہے، اور عبادات کے بعد معاملات اور اخلاق ہے۔ اگر تینوں کا آپس میں جوڑ ہے، اگر آپ کا ایمان صحیح نہیں، آپ کی عبادتیں قبول نہیں، اگر آپ کے اخلاق صحیح نہیں، تو ساری عبادتیں آپ کے منہ پہ مار دی جائیں گی۔ اس لیے تینوں کو آپس میں سامنے رکھ کے چلنا، اپنے ایمان کی حفاظت کے ساتھ اور اپنی عبادت کی پابندی کے ساتھ اور اپنے معاملات اور اپنے رویے، اپنے رہن سہن اور اڑوس پڑوس کے حقوق کی پاسداری کے ساتھ چلنا ہے۔ یہ اسلام کا خلاصہ ہے۔ اللہ ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت جو ہے ساری کائنات کے لیے رحمت ہے، کہ احمد مرسل فخر دو عالم مظہر اول مرسل خاتم صلی اللہ علیہ وسلم، جسم مزکا روح منور قلب مجلہ نور معطر قبلہ نمائے سجدہ گزاراں شعلہ سینہ جلوہ فاراں صبح بہاراں جس کا مقدم صلی اللہ علیہ وسلم، حسن سراپا خلق مجسم جس پہ گواہ قرآن مکرم، خلق میں سب کے یکساں ہمدم صلی اللہ علیہ وسلم۔ سنو دائیو، خلق خدا کا رائی آخر، دین خدا کا دائی آخر، جس کی دعوت اسلم تسلم صلی اللہ علیہ وسلم، آئینہ الطاف الہی رحمت جس کی لا متناہی، جس کی ہدایت ارحم ترحم صلی اللہ علیہ وسلم۔ آپ اگر مقصود نہ ہوتے، کون و مکان موجود نہ ہوتے، اور مشہود نہ ہوتے آدم صلی اللہ علیہ وسلم۔ صلی اللہ علیہ وسلم جتنے فضائل جتنے شمائل ممکن میں ہو سکتے تھے، ممکن حق نے کیے ان میں فراہم صلی اللہ علیہ وسلم۔ شرح علم نشرہ وسینہ در پہ تجلی کا وہ گنجینہ، جگمگ جگمگ چم 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 صلی اللہ علیہ وسلم۔ وہم کی ہر زنجیر کو توڑا، ایک خدا سے رشتہ جوڑا، شرک کی محفل کر دی برہم صلی اللہ علیہ وسلم۔ کفر کی ظلمت جس نے مٹائی، دین کی دولت جس نے لٹائی، لہرایا توحید کا پرچم صلی اللہ علیہ وسلم۔ یہ سننا، یہ راہ میں کانٹے جس نے بچھائے، گالی دی اور پتھر برسائے، چھڑکی ان پر پیار کی شبنم صلی اللہ علیہ وسلم۔ ستم کے عوض ان کو شفا دی، طعن سنے اور نیک دعا دی، زخم سہے اور بخشا مرہم صلی اللہ علیہ وسلم۔ جانی دشمنوں کو معاف کر دیا، کیسے کیسے لوگ آئے، قاتل لوگ آئے۔ سمامہ بن اسال آیا، مسجد نبوی کے ستون سے باندھا گیا، بندہ ہوا توہین کر رہا تھا۔ نبی کہہ رہے تھے 3 دن سے ایک ہی گفتگو ہو رہی تھی، سمامہ ذرا غور کر، میرا چہرہ دیکھ، میری بستی پہ نگاہ ڈال، کیا تمہیں کیا لگتا ہے میرے مدینے سے تجھے خوشبو نہیں آتی، میرے چہرے سے سچائی نظر نہیں آتی؟ سمامہ بندہ ہوا توہین اور گستاخی کر رہا تھا، کہہ رہا تھا دنیا پھر کے دیکھی ہے، ایسا بدبودار شہر نہیں دیکھا، بڑے حسین جمیل دیکھے، ایسا بدتر چہرہ نہیں دیکھا۔ تیسرا دن آیا اور یوں ہی گزر گیا۔ چوتھے دن محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم نے اعلان کر دیا، صحابہ انتظار کر رہے تھے کب جو ہے اشارہ ملے اس کی گردن اڑا دیں، لیکن چوتھے دن محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم آئے، فرمایا میرے صحاباؤ، جانثارو، وفادارو، تابع دارو، حب دارو، سنو کان کھول کر، سمامہ کی رسیاں کھول دو، سمامہ بڑا آدمی ہے، اس کی عزت کیا کرو، جہاں سے گرفتار کیا تھا عزت کے ساتھ سواری پہ بٹھا کے چھوڑ کے آؤ۔ یہ سجدوں سے متاثر نہیں ہوا، اور سجدے بھی تیرے میرے نہیں، سجدے صحابہ کے تھے۔ 3 دن صحابہ کے سجدے دیکھے، کوئی اثر نہیں پڑا، اور تو تیرے میرے سجدے کا کیا اثر ہوگا؟ لوگ یہ نہیں دیکھتے کہ تو رکوع میں کمر سیدھی کرتا ہے یا نہیں کرتا، لوگ دیکھتے ہی تو دکان پہ بیٹھا ہوا ترازو کے پلڑے سیدھے کرتا ہے یا نہیں کرتا، لوگ نہیں دیکھتے تو سجدے میں کلائیاں سیدھی کرتا ہے یا نہیں کرتا، لوگ دیکھتے ہی تو سودا ٹھیک کرتا ہے یا نہیں کرتا۔ یہ سمامہ صحابہ کے سجدے دیکھ رہا ہے، کوئی اثر نہیں ہوا۔ نبی نے جب یہ اخلاق پیش کیا، صحابہ اس سے چھوڑنے گئے، مدینے سے باہر گئے، صحابہ سے بھاگ کر مسجد نبوی آ گیا۔ ادھر عصر کی نماز کا وقت، صفیں تیار ہو رہی، سمامہ آ گیا۔ نبی نے فرمایا سمامہ ہم نے تو چھوڑ دیا، تو پھر آ گیا،
کہنے لگا کیا چھوڑ دیا؟ اپنا بنا کے چھوڑ دیا۔ کیا رہائی ہے، کیا اسیری، اپنا بنا کے چھوڑ دیا۔ میں جب جا رہا تھا، اونٹ پہ بیٹھ رہا تھا، میرے دل میں خیال آیا کہ یار جن کے اتنے بڑے اخلاق ہوں، رب نے کہا وَإِنَّكَ لَعَلَىٰ خُلُقٍ عَظِيمٍ، میرے محبوب تیرے اخلاق بڑے بلند ہیں۔ تو سمامہ کہتا ہے میرے خیال آیا کہ کم سے کم چہرہ تو دیکھ کے جاؤں۔ 3 دن ڈیمانڈ ہوتی رہی، چہرہ نہیں دیکھا۔ چہرہ تو دیکھوں تاکہ دنیا والوں کو بتاؤں کہ مدینے میں ایسے اخلاق والے رہتے ہیں۔ اور جب آئے محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سمامہ جی بھر کے دیکھ لے چہرہ۔ جب اس کی نگاہ چہرے پہ پڑی، زبان سے نکلا اشہد ان لا الہ الا اللہ و اشہد انک رسول اللہ۔ اور وہ دیکھا تلواروں سے نہیں گھبرایا، وہ تلوار سے نہیں، اسلام پیار اور کردار سے پھیلا ہے۔ یہ غلط افواہیں اڑائی جاتی ہیں۔ کسی نے ادھار کھا رکھا ہے اسلام کے خلاف، ادھار کھائے بیٹھے ہیں سوشل میڈیا پر، اسلام عورت پہ ظلم کرتا ہے۔ میں کہا کرتا ہوں شہر کے چوراہوں پہ میں نے یہ بات کہی، مجھے دکھاؤ ایک لائن کسی دھارمک کتاب سے کہ جس نے کہا ہو کہ جنت عورت کے قدموں میں ہے۔ یہ اسلام ہے جس نے کہا عورت جب ماں بنتی ہے تو جنت اس کے قدموں میں آ جاتی ہے۔ ہاں کیا حق بتایا مزدوروں کا، غریبوں کا۔ اور پھر میں نے یہ بھی کہا مجھے بتاؤ دنیا میں یہ اعلان کس نے کیا؟ اعطوا الاجیر اجرہ قبل ان یجف عرقہ، مزدور کا پسینہ سوکھنے سے پہلے اس کا پیمنٹ کر دو۔ یہ نبی نے اعلان کیا اس دھرتی پر۔ اب رحمت بن کر آئے ساری کائنات کے لیے کہ محمد وہ گم گشتہ قوموں کا ہادی، جو عالم میں علم و عمل کا منادی، وہ پیمبر عزم و خود اعتمادی، شریعت ہے جس کی بہت سیدھی سادی، محبت کے یوں جس نے دریا بہائے، دل ان کا بھی جیتا جو سر لینے آئے۔ یہ بندہ نوازی کے جوہر دکھائے کہ خود کھائے جو اور جواہر لٹائے، خوشی اپنی غیروں کے غم میں بھلا دی، دیا درد جس نے اسے بھی دعا دی۔ تو درد دے رہے ہیں اس سے دعا دی۔ اللہ ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ آپ دین اسلام کی طرف متوجہ ہوں۔ دین اسلام رحمت ہے، کوئی مشکل نہیں ہے ہمارے لیے، اس میں بھلائیاں ہیں، آسانیاں ہیں، خیر خواہی ہے، دنیا میں بھی سکون، آخرت میں بھی سکون۔ اس لیے برائے کرم اللہ را آپ سب ارادہ کر کے اٹھیں گے کہ انشاءاللہ آج کی شام سے لے کر زندگی کی شام تک ہم نماز نہیں چھوڑیں گے انشاءاللہ۔ مرد حضرات مسجد میں 5 وقتہ نماز پابندی سے پڑھیں گے۔ یہاں بتا دوں آپ کو، مسجد گھر میں بھی نماز ہو سکتی تھی، لیکن 5 مرتبہ صفوں میں کھڑا کیا ہے، اور تاکہ آپ کو پتہ چلے آج کون نے آیا، کوئی دکھی ہے۔ اگر مریض کو دیکھنے گئے 70,000 فرشتے تمہارے لیے مغفرت کی دعا کریں گے۔ میں کہا کرتا ہوں اسلام زندگی کے ہر شعبے میں جنت بانٹتا ہے۔ کوئی شعبہ کوئی بتا ہی نہیں سکتا جس پر جنت نہ بانٹی گئی ہو۔ اگر آپ ڈاکٹر ہیں، شفقت کی نگاہ مریض پہ ڈالیے، لاکھوں فرشتے آپ کے لیے مغفرت کی دعا کریں گے۔ اگر آپ وکیل ہیں، اچھا فیصلہ کر کے دیکھو، اسلام کہتا ہے 1 دن کا انصاف 60 سال کی عبادت سے بہتر ہے۔ اگر آپ BSF میں چلے گئے، آرمی میں چلے گئے، یا آپ ٹریفک میں چلے گئے، چوراہے پہ ڈیوٹی لگی، اب جنت کیسے کمائیں؟ اسلام کہتا ہے وہاں کھڑا پہ نیت صحیح کر کہ میں اس استھان کی، میں اپنے ایمان کی، میں ہر جان کی، ہر انسان کی، اپنے ہندوستان کی، اپنے ایمان کی، ہر انسان کی حفاظت کروں گا۔ اس نیت پر 1000 سال کی عبادت سے زیادہ تجھے ثواب مل جائے گا۔ اس نیت پر کیا BSF میں ہیں، آرمی میں ہیں، اور آپ پولیس مین ہیں، آپ ٹریفک کی ڈیوٹی پر ہیں، آپ چودھری ہیں، پارشد ہیں، MLA ہیں، وڈیرے ہیں، سرپنچ ہیں، آپ غریبوں کے کام آ جاؤ، آپ کے لیے جنت کے وعدے ہیں۔ کسی دکھی انسان کے کام آؤ، کسی بیمار کے کام آؤ، کسی پریشان حال انسان کے کام آؤ۔ تو کہا کرتا ہوں، اب تفصیل میں جاؤں گا تو آپ کہیں وکیل بتا دیں، اسلام کہے گا دال والا خیر کفاعلہ، بھلائی کی طرف جو رہنمائی کرتا ہے نا، اس کو بھلائی کرنے والے کی طرح ثواب ملتا ہے۔ تو انجینئر کیا کرتا ہے؟ رہنمائی تو کرتا ہے نہیں کہ یہاں تنا گھر بنانو ہے۔ تو اگر کسی نے، اس نے تھوڑے پیسے کم کر لیے کسی غریب سے، ثواب کی وہاں نیت کر لی، اس کو ایسا ثواب ملتا ہے جیسے مالدار کو کسی غریب کو بنگلہ بنانے یا گھر بنانے پر ملتا ہے۔ اس لیے اسلام ہر شعبے میں جنت بانٹتا ہے، اور اسلام پوری زندگی کا نام ہے۔ نماز سے شروعات کریں اور پھر جہاں جائیں وہاں نیکیاں۔
रास्ता चलते हुए आपने कोई तकलीफ दह चीज़ हटा दी तो फिर जो है ये ईमान का हिस्सा करार दिया गया है, हिस्सा करार दिया गया। और तुम्हारे लिए भी इतनी रहमत बनकर आए, फरमाया सो तो बिस्तर झाड़ के सो, तुम्हें चोटी काटेगी, कांटा चुभेगा, मोहम्मद अरबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को गवारा नहीं है। अपनों के लिए भी रहमत बनकर आए। फरमाया ये मिसवाक है ना, जी करता है मेरी उम्मत पे लागू करूं। हालांकि बड़े फ़ायदे, फ़ज़ाइल अमाल में 70 फ़ायदे शेख ज़करिया ने लिखे, और सबसे कम फ़ायदा मिसवाक का क्या है कि मौत के वक्त कलमा नसीब होता है। लेकिन नबी फरमा गए कि फ़र्ज नहीं करता मिसवाक मेरी उम्मत, जी तो करता है, बड़ी अच्छी चीज़ है। हज़रत अम्मी आयशा फरमाती जब भी घर में आए मिसवाक, बाहर जा रहे हैं मिसवाक, हर नमाज में हर वुज़ू में मिसवाक। फरमाया मेरा जी करता है उम्मत पे लागू करूं, लेकिन फिर मुझे ख्याल आता है मेरी उम्मत कहीं अपने मसोड़े ज़ख्मी न कर दी, इसलिए इसको सुन्नत ही रहने देता हूं। नबी जानबूझ के चौथे दिन नहीं आए। फरमाया अगर मैं आ गया तो कहीं मेरी उम्मत पे फ़र्ज ना हो जाए। तो अपनी उम्मत पर तो ज़्यादा इबादत का बोझ ही बर्दाश्त नहीं किया। कम वक्त में मैं आपको कुछ समझाने से का पैगाम है, आप नमाज की पाबंदी करें, कुरान से ताल्लुक़ रखें, अहले इल्म से ताल्लुक़ रखें, मस्जिद से जुड़े रहें, तालीम के हलकों से जुड़े रहें, और जो है दीन से जुड़े रहें, दीन को सीखें भी। नमाजी बने तो नमाज को सीखें भी, कुरान वाले कब बनेंगे कुरान को सीखें भी, दीन के हर हुक्म को सीखें भी। और इसके अलावा मैं आपको एक पैगाम और देना चाहूँगा, अगर आप चाहते हैं कि हमारा फ्यूचर अच्छा हो, हमारा मुस्तकबिल रोशन हो, हमारी आने वाली नई जनरेशन इस मुल्क में मजबूत होकर जिए, तो आप आला तालीम हासिल करो, अपनी इकनॉमी मजबूत करो, अपनी सफ़ों में इत्तिहाद कायम करो, ये तुम्हारा सपना भी पूरा हो जाएगा। अल्लाह ताला हम सबको अमल की तौफीक अता फरमाए। हम सब भाई नवाब के लिए दुआए मग़फ़िरत के लिए जमा हुए थे, तो उठने से पहले दिल की गहराइयों से एक एक इंसान दुआ करेगा कि अल्लाह जो है अपनी शकूरी, अपने करीमी के सिले में उनकी बाल बाल और करवट करवट बख्शिश फरमाए, और उनकी आल औलाद और मुताल्लिक़ीन को सब्र जमील की तौफीक अता फरमाए। अल्लाह हम सब का मिल बैठना कबूल फरमाए। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त हम सबको हिदायत कामिल अता फरमाए। अल्लाह हम सबको नेक अमाल, ऐसे कामों की तौफीक अता फरमाए जिनसे उसकी रज़ा नसीब होती है। अल्लाह हम सब की उन कामों से हिफाजत फरमाए जिनसे वो नाराज़ होता है। व आखिरु दावाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।